تو میں اس بارے میں یہ میرا لاسٹ کلپ ہے، اور اس کے بعد اب اگر میں جہلم نہیں گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، اس کا ذمہ دار علی مرزا ہے جو مجھے اب ان باتوں پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب انجینئر علی مرزا صاحب کو اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چیلنجز میں نے کیے ہیں میں ان پر بات کروں گا، اور مفتی صاحب المہند المفند پہ جو میں سوال کروں گا اس کا جواب دیں گے، تو یہ کلپ جس دن انجینئر صاحب کا اپلوڈ ہو گیا، ٹو دا پوائنٹ بات ہو، اس میں ایران توران نہ ہو، آدھے گھنٹے کا کلپ نہیں چاہیے، میں 5 منٹ کی بات چاہیے، تو جس دن یہ کلپ اپلوڈ ہو گیا تو میں انشاءاللہ اپنا ٹائم بتا دوں گا کہ میں کب سفر کر رہا ہوں جہلم کا، اور میں کب بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ قادیانیوں سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے ختم نبوت کے اوپر۔ ایک قادیانی آ کے مجھے کہے کہ مجھ سے رفع الیدین پہ بات کرو، کیونکہ قادیانی تو رفع الیدین نہیں کرتے۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ رفع الیدین شروع بھی کر لیں، تب بھی آپ کا میرا اور مسئلہ 1% بھی حل نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ ختم نبوت کے اوپر جو آپ لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے اور ایک دجال اور کذاب کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کی ہے، اس سے اعلان برات نہیں کرتے، اگلی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ آگے بات کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں، اصول پہ بات کریں، فروع تو بعد کی بات ہے، اصل تو چیز میں تو اتنا ٹالریٹ کرتا ہوں، جب میں آپ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو رفع الیدین کا مسئلہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اس حوالے سے کہ میں بغیر رفع الیدین والے کے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا، اپنی نماز میری ہوتی ہے تو تبھی میں پڑھتا ہوں نا، آپ تو گواہ ہیں، میں نہیں پڑھتا ہوں، تو پھر اب یہ کہنا کہ فروع پہ بات کرنی ہے، یہ تو مسئلہ چھوٹا رہ گیا۔ آپ تشریف لائیں، المہند علی المفند، دیکھیں میں نے پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے، المہند علی المفند، آپ کی کتاب، آپ کے ڈکلیئرڈ عقیدے۔ اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں، ہم ریڈی ہیں آپ کی مہمان نوازی کے لیے، اور جتنا عرصہ آپ آئیں گے امامت آپ کروائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے۔ دیکھیں بنیادی بات یہ سمجھیں کہ میرا جو مکتب دیوبند کے ساتھ اختلاف ہے وہ ہے عقیدے کا اختلاف، اسے کہتے ہیں اصولی اختلاف جسے کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فروع جو عام آپ کے فقہی احکام و مسائل کے اوپر اختلافات ہیں، رفع الیدین کا مسئلہ، آمین بالجہر کا مسئلہ، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ، 20 تراویح کا مسئلہ، یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل جو اختلاف ہوتا ہے وہ اصول کا ہوتا ہے، جسے عقیدہ کہتے ہیں، اصول کا اختلاف۔ اصول اصل میں درخت کی جڑ کو کہا جاتا ہے نا، اصول اصل وہ ہوتی ہے، اور اوپر جو پتے پھیلے ہوتے ہیں وہ فروع۔ تو جس مکتب فکر سے میرا اصول کا اختلاف ہے، میں اس سے کبھی بھی فروعی معاملات میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ اصولی اختلاف سیٹل نہیں ہوتا۔ اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھیں، میں کسی فرقے کی دل آزاری کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ نہ ہو کہ دیوبندی کہ ہمیں قادیانیوں سے ملا دیا، میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ قادیانیوں سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے ختم نبوت کے اوپر۔ ایک قادیانی آ کے مجھے کہے کہ مجھ سے رفع الیدین پہ بات کرو، کیونکہ قادیانی تو رفع الیدین نہیں کرتے، یہ بھی میری ویڈیو آ چکی ہے، وہ تو حنفی ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. اگرچہ حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی انہیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن وہ فقہ میں تو فالو کر رہے ہیں ان کو، ہم بھی انہیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن پرسیکیوشن کے خلاف ہے، ان کو آپ دعوت دیں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں۔ تو قادیانی اگر کہیں کہ ہم نے آپ سے آ کے بات کرنی ہے رفع الیدین کے اوپر کہ آپ کیوں کرتے ہیں، ہم آپ کو ترک رفع الیدین کے اوپر روایتیں پیش کریں گے، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ رفع الیدین شروع بھی کر لیں، تب بھی آپ کا میرا اور مسئلہ 1% بھی حل نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ ختم نبوت کے اوپر جو آپ لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے اور ایک دجال اور کذاب کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کی ہے، اس سے اعلان برات نہیں کرتے،
اگلی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ آ کے بات کر لیں، تو یہ بات وزن رکھتی ہے۔ اب آ جائیں دیوبندیوں کی طرف۔ دیکھیں دیوبندیوں نے امت پہ یہ احسان کیا کہ انہوں نے اپنے عقیدے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ کے امت کو تھما دیے ہیں، کہیں ڈھونڈنے نہیں پڑتے۔ بریلویوں کے عقیدے آپ کو کتابوں سے ڈھونڈ کے لانے پڑیں گے، فلاں کتاب میں یہ لکھ دیا، فلاں کتاب میں یہ، اب بتاؤ جواب دو۔ دیوبندیوں نے امت پہ احسان کیا کہ انہوں نے 1906 میں حسام الحرمین کے جواب میں المحند علی المفند کتاب لکھی، 25 علماء دیوبند کے اس کے اوپر تقریز ہے، انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے سگنیچر ہیں کہ میں اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے اور میں اس کتاب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ اور وہ کتاب عام بندے نے نہیں لکھی، شیخ زکریا کاندلوی فضائل اعمال والوں کے پیر ہیں خلیل احمد سہارنپوری، انہوں نے لکھی۔ عربی میں وہ کتاب ہے، اردو میں انہوں نے شائع کی ہوئی ہے، PDF ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں جو انہوں نے عقیدے لکھ کے خود بتائے ہیں اپنے، اور بڑے بڑے علماء سے سائن کروائے ہیں، وہ علماء کے آج کے علماء بغیر وضو کے ان علماء کا نام بھی لینا گستاخی سمجھیں، آج کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں، مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ کے عرش سے، کرسی سے، خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ اصولی عقیدہ انہوں نے اپنا لکھ دیا نا، تو ٹھیک ہے، ہم سے بات کریں، قرآن و سنت سے ثابت کریں یہ والا عقیدہ۔ میں نے ویڈیو میں طبیعت صاف کی ہوئی ہے ان لوگوں کی، ایک ایک ان کی جھوٹی دلیل کا جواب دے کے آئیں بات کریں۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ہم بزرگوں کے سینوں، المحند علی المفند میں، ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، اس طریقے پہ نہیں جو عوام الناس میں ہے، بلکہ وہ جو خواص کو معلوم ہے۔ تو آئیں بات کریں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے خواص کس کس طریقے سے قبروں سے مانگتے تھے، جس کی بنیاد پہ آپ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ وہ عقیدہ جو المحند میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے۔ تو جو المحند کے اندر چیزیں لکھ دی گئی ہوئی ہیں عقائد کے طور پہ، اس پہ تو بات ہوگی، تو پھر اگلی بات ہوگی، یہ ہے بنیادی بات۔ تو سر میں تیار ہوں اس کے اوپر بھی آ کے بات کریں۔ اس کے علاوہ حیات النبی کے بارے میں انہوں نے لکھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیات النبی کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں دنیاوی حیات کے قائل ہیں۔ تو سر ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی حیات جو آپ مانتے ہیں، یہ کتاب و سنت سے ذرا ثابت کریں۔ برزخی کو تو ہم مانتے ہیں، آئیں اس کے اوپر بات کریں۔ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، جس کو یہ لوگ دھوکہ دے کے کہتے ہیں جی خواب کا واقعہ ہے، نہ خواب کا نہیں ہے۔ آل امداد رسالے میں پڑھیں، وہ کہہ رہا ہے میں بیدار ہوا ہوں تب بھی یہی کر رہا ہوں۔ پیر نے یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر شیطان کا حملہ ہو گیا تو توبہ کر، اس نے کہا تسلی ہے، یہ جو تو کر رہا ہے نا بڑا اچھا کام تو کر رہا ہے۔ اس میں تو یہ اشارہ تھا کہ تیرا پیر جو ہے وہ متبع سنت ہے، یعنی اشرف تھانوی صاحب نے اپنے بارے میں آل امداد رسالے پہ یہ اشرف رسول اللہ کو آئیں ڈیفینڈ کریں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا، جب کلمہ ہی الگ ہو گیا پھر یہ بہانہ بنانا جی ہم یہ کلمہ تعلیم تو نہیں کرتے، نہ 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 سر، یہ چھوڑیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں گویا کہ آپ اسے تعلیم ہی کر رہے ہیں، اعلان برات کریں۔ اور یہی لوگ ان سے پوچھیں حش بہشت میں جو چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے جی بالکل کفری ہے، تو سر وہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد بھی آپ سے زیادہ ہے، ہاں تو پھر تعداد کے اوپر فیصلہ کر لیں۔ اس طریقے سے تو معاملات نہیں چل سکتے۔ تو ہمارا عقیدے کا چونکہ اصولی اختلاف ہے، تو میں آپ کو، چونکہ آپ نے ویڈیو میں خود کہا ہے، اب نادر علی بھائی تو بیچ میں سے نکل گئے، آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم، جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں، آئیں جی تشریف لے کے آئیں، اصول پہ بات کریں، جو عقیدے کی بات ہے عقیدے پہ بات ہوگی۔ المحند آپ کی کتاب ہے، آپ کا کلیم ہے، آپ کے علماء نے اس پہ سگنیچر کیے ہوئے ہیں، آپ کے ڈکلیئرڈ عقیدے ہیں، یا پھر یہ مانیں کہ المحند کے عقیدے کتاب و سنت کے خلاف ہیں، تاکہ یہاں سے پھر آپ واپس اپنے مدرسے نہ جائیں، یہیں آپ کو مفتی رکھ لیں، ظاہر ہے پھر آپ واپس تو نہیں جا سکتے سر۔ if there is no المحند علی المفند there is no دیوبندیت۔ جی مجھے بتائیں دنیا میں 1867 سے پہلے کوئی مسلمان دیوبندی تھا؟ 1867 میں مدرسہ بنا، 1896 میں منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ بنا، اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی ایز اے فرقہ نہیں کہتا تھا۔
ویسے تو سید احمد بریلوی جو آپ نے نام سنا ہے نا، اسماعیل شہید جسے کہتے ہیں، یہ شاہ اسماعیل کے جو پیر و مرشد تھے، وہ یعنی دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، لیکن ان کا نام ہے سید احمد بریلوی، اس لیے کہ وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو بریلی کا رہنے والا تو بریلوی ہو سکتا ہے، عقیدے میں کوئی نہیں تھا. تو سر وہ لوگ جن کے فرقوں کے نام انڈیا کے 2 شہروں کے ناموں کے اوپر ہیں، دیوبند اور بریلی، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم انجینئرنگ فرقہ بنا رہے ہو. وہ بندہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، ان کی مساجد میں چندے دیتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل ہے، ان کو مسلمان سمجھتا ہے، اپنا اہل قبلہ بھائی سمجھتا ہے، اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں، اصول پہ بات کریں. فروع تو بعد کی بات ہے، اصل تو چیز میں تو اتنا ٹالریٹ کرتا ہوں. جب میں آپ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو رفع الیدین کا مسئلہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا اس حوالے سے کہ میں بغیر رفع الیدین والے کے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا، اپنی نماز میری ہوتی ہے تو تبھی میں پڑھتا ہوں نا. آپ تو گواہ ہیں نا، میں نہیں پڑھتا ہوں. تو پھر اب یہ کہنا کہ فروع پہ بات کرنی ہے، یہ تو مسئلہ چھوٹا رہ گیا. میں تو 20 تراویح والی مسجد میں اگر تراویح کے لیے چلا جاؤں تو میں 20 تراویح پوری پڑھ کے آتا ہوں، کیونکہ مقصد قرآن سننا ہے. میں نے تو کبھی اس کے اوپر نہیں کیا. میں نے تو اہل حدیث کو بھی ٹونٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے 8 رکعت پریفریبل ہے، لیکن جہاں پہ 20 ہو رہی ہیں آپ 20 ہی پڑھ کے نکلیں تاکہ پورا قرآن. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی 20 سے کم پڑھے تو آپ بچہ ہی مار دیا ایبٹ آباد میں. وہ جو کل رپورٹ آئی تھی، یعنی ایک مین نیوز چینل بول ٹی وی پہ آئی ہے وہ خبر کہ اس نے 10 تراویحیں پڑھی ہیں، اس کے ساتھیوں نے اسے مار دیا اس بات کے اوپر. ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی اور ریزن ہو، لیکن فرنٹ پہ ایک مذہبی ریزن. اس سے بڑی ریزن یہ کہ ہمیں بچپن سے ہم بھی حنفی تھے. میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، پھر اہل حدیث کے ساتھ رہا. تو ہمیں بھی بتایا جاتا تھا جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. آج ہم جب یہ کہتے نہیں، یہ کون کہتا ہے جی؟ ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کہتے تھے یہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے، کہتے نہیں جی ہم تو کہتے ہی نہیں تھے. یہ کون بھی ہمیں کہتا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہر چیز سے ہی مکر گئے. جب آپ کو علمی گراؤنڈ پہ لا کے پھینکے آپ ہر چیز سے ہی منکر ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے مسئلے ہیں. اصل چیز ہے کہ المحند علی المفند میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہے. تو سر یہ سب کچھ اس کے اندر لکھے ہیں. ابھی جو اس میں انہوں نے گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کیا ہوا ہے، وہ بعد میں اس پہ بھی بات ہوگی. جو حفظ الایمان کی عبارت ہے، نبی الاسلام کے علم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جانوروں اور پاگلوں کے علم کو. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی الاسلام کے علم سے زیادہ علم شیطان کا علم بتایا گیا ہے. یہ ساری باتیں، یہ وہ ساری باتوں کے جواب دیے. اسامہ الرحمن میں فتوے ان باتوں پہ تھے، اس کے جواب میں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے جو آپ خود اپنے عقیدے کلیم کر رہے ہیں نا، ان کے اوپر بات کر لیں. تو ٹھیک ہے، اصول پہ بات کریں، ہم تیار ہیں. اگر کوئی کہہ دے میں ان عقیدوں سے اعلان برات کرتا ہوں تو پھر بات ختم ہو جائے گی. پھر اعلان برات کا مطلب یہ ہے کہ جن کے یہ عقیدے ہیں نا وہ بد عقیدہ تھے. ہاں یہ مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک قادیانی آ کے کہتا ہے جی میں غلام احمد قادیانی دجال کو پیغمبر نہیں مانتا، میں اس کے عقیدوں سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں قادیانی ہوں. نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر تم اس کو کافر مانو گے. یہ اس میں سے امپلائیڈ ہوتا ہے. اس کو آپ نے اس کے کنکلوژن تک پہنچانا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب، ویلکم. ہم انتظار میں ہیں انشاءاللہ. ہم تو یقین کریں اب ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں. ٹھیک ہے نا جی، جب مرضی لے آئیں. آپ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں، آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر. بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، مفتی صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ. مینیو آپ کی مرضی کا. جہاز میں آپ کو اکانومی کلاس میں ٹکٹ لے کے دے سکتا ہوں، مہنگی والی نہیں. علماء تو آپ کو پتہ ہے وہ ایئر کنڈیشن اور ان کے اپنے کرائٹیریا ہوتے ہیں، لیکن میں سادہ یہ آپ کو کروا کے دیں گے. سب کچھ ہمارے ذمہ ہوگا. آپ تشریف لائیں. المحند علی المفند، دیکھیں میں نے پیپر ہی آؤٹ کر دیا ہے. المحند علی المفند آپ کی کتاب، آپ کے ڈکلیئرڈ عقیدے جس پہ آپ نے اس وقت کے صوفی علماء عرب کو آپ کے بزرگوں نے چکمہ دینے کی کوشش کی حسام الرحمن کے مقابلے پہ، اور کہتے ہیں جی وہ علماء عرب نے فتوے واپس لے لیے تھے. نہ سر، حسام الرحمن میں جن علماء نے فتوے دیے نا ان میں میجارٹی علماء کے ان میں سے کسی کے بھی سائن المحند کے اوپر نہیں ہے. یہ اور مولوی ہیں جی، یہ بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے. اور جو المحند میں جن علماء عرب نے تقریض لگائی ہوئی ہے نا، وہ تقریضوں پہ بھی ہم بحث کریں گے. اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے
کہ ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اپنی وفات کے بعد بھی دنیا میں جہاں کون و مقام میں چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں. یہ المہند میں لکھا ہوا ہے تقریض کے اندر. تو سر کیوں اس میں رانگی والی کون سی بات ہے؟ ارواح ثلاثہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے فزیکلی، خواب میں نہیں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرائی، دوبارہ قبر میں چلے گئے. تو اگر قاسم نانوتوی صاحب جسد انصری کے ساتھ اور امثالی کے ساتھ قبر سے نکل سکتے ہیں تو نبی الاسلام کیوں نہیں؟ سر آپ کی تو شان بہت اعلیٰ ہے. تو یہ سارے وہ عقیدے ہیں جو المہند میں لکھے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز میں ڈسپلے کراؤں گا المہند کی، ٹھیک ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے. اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں، ہم ریڈی ہیں آپ کی مہمان نوازی کے لیے. اور جتنا عرصہ آپ آئیں گے امامت آپ کروائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے. ہاں جی، ہاں جی، یہاں پہ جو بھی آتا ہے ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے یہاں شیعہ علماء ہیں، میں نے ان سے نماز پڑھوائی ہے. یہاں پہ بریلوی علماء ہیں، میں نے کہا آپ مسلح پہ کھڑے ہوں. ہمیں کون سا خطرہ ہے؟ ہماری تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. ہمیں کو خطرہ ہے؟ ہماری تو سب کے پیچھے آئیں، نماز پڑھائیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پیچھے ہم سنت طریقہ چھوڑ دیں، نہیں، یہ نہیں ہوگا. ہم سنت کے مطابق پڑھیں گے آپ کے پیچھے. چونکہ آپ بھی اپنی حنفی پبلک کو یہ نہیں کہتے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، لہٰذا حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی جب کعبے جائیں تو امت کی یونٹی کی خاطر وہ رفع الیدین کر لیا کریں. چونکہ آپ اپنی پبلک کو یہ نہیں کہتے نا، وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور اس وقت ہی ان کو خیال آتا کہ امام کی پیروی کرنی ہے. تو ہم بھی نبی الاسلام کی پیروی کریں گے آپ کے پیچھے. ہم نماز کے قائل ہیں، ہم بالکل قائل ہیں اور فائل ہیں، سب کو پتہ ہے. یہاں بھی آپ جن سے بھی پوچھ لیں، میری نمازیں کبھی بریلویوں کے پیچھے ہوتی ہے، کبھی دیوبند کے پیچھے ہوتی ہے، کبھی شیعہ کے پیچھے ہوتی ہے، اہل حدیث کے پیچھے ہوتی ہے، سب کے پیچھے. اللہ کا شکر ہے.